الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کے اس محفل کے قابل قدر لائق صد احترام صدر جلسہ علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دینی اور ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور 40 منٹ بچا ہے جلسے کے اختتام کے لیے. چونکہ یہ علاقہ اگر میں کہوں کہ ہمارا ہے تو بیجا نہ ہوگا، تو ایک جملہ میں بحیثیت اس علاقے کے فرد ہونے کے آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے جلسے ہوں، جلسے کسی صاحب علم عالم دین کی صدارت میں جلسہ ہونا چاہیے، جس کی صدارت، جس کی نکیل کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو کھرے کھوٹے میں تفریق کر سکے، حق اور باطل کے درمیان تفریق کر سکے، اور آپ جیسے سادہ لوح انسان کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح بات پہنچائی جائے. میں نہ کسی پر تنقید کر رہا ہوں اور نہ بلا وجہ کسی پر تنقید کرنا اسلام میں جائز ہے. من باب المناصحہ، نصیحت. اللہ کے رسول نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. آپ کی خیر خواہی، آپ کی بھلائی کا میں متمنی ہوں، اس کا نام دین ہے. ابھی تقریباً آدھے گھنٹے سے ہم لوگ جس واقعہ کو سماعت کر رہے تھے، میں تو کنٹرول سے باہر تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں اور وہ بھی اہل حدیث کی محفل میں، علماء کرام کی موجودگی میں، بلا تأمل اور بلا روک ٹوک کے ہمارے نوجوانوں کی ذہن اور قلب و جگر میں ایسی باتیں دی جا رہی ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کون سی بات؟ ابو قدامہ کی جو کہانی سن رہے تھے
میں نہیں جانتا ہوں کہ ابن قدامہ کا یہ واقعہ کہیں ہے. ابن قدامہ کے نام سے واقعہ کہیں نہیں ہے. یہ واقعہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. بلغنا، ہمیں خبر لگی ہے، ہم کو سننے میں آیا ہے. انہوں نے سند بیان نہیں کی. اس واقعہ کی کوئی سند نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی سر نہیں، بے بنیاد واقعہ ہے یہ. اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اور ابن قدامہ کے نام سے واقعہ منسوب نہیں ہے، بلکہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ، جس کی وفات 620 ہجری ہے، دمشق کے رہنے والے ہیں. یہ اس طرح کے لچر پوچھ واقعہ سے کہیں دور کے ہیں. ابن قدامہ الحنبلی مذہب حنبلی کے بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المغنی، جو 15 جلدوں میں ہے فقہ پر. اس کی ایک کتاب کا نام ہے عمدۃ الفقہ. اس کی ایک کتاب کا نام ہے الکافی. اس کی ایک کتاب کا نام ہے المقنع. اس کی عقیدے میں کتاب کا نام ہے لمعۃ الاعتقاد، اور جس کی وفات ہے 620 ہجری. اور امام ابن قدامہ کے تعلق سے یہ واقعہ کہیں نہیں ہے. یہ واقعہ ابو قدامہ سے جڑا ہوا ہے. ابو قدامہ کون ہے؟ ابو قدامہ کا کوئی سراغ نہیں ملتا. ابو قدامہ کون شخص ہے؟ اس کا وجود کا پتہ آج تک نہیں چلا. لہذا ایسے من گڑت قصے اور کہانیاں علماء کرام کی مجلس میں بڑا تأمل اس طرح کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، دکھ دینے والی بات ہے. کتاب و سنت کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایسی نصیحتیں موجود ہیں جو ہم کو صالح انسان، نیک انسان، نبی کا گرویدہ، توحید کا پرستار، حق کے لیے جانثار بنانے کے لیے کافی ہے. اس طرح کے کہانیاں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور شیخ محترم نے بیان کیا کہ یہ واقعہ انہوں نے ایک بنگلہ کتاب کا نام کا ذکر کہا کہ سونالی کرن، سنہری کرنیں، جو عبد المالک مجاہد پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کی سنہری نام سے ایک نہیں درجنوں کتابیں ہیں. اور یہ کتاب اصل اردو میں ہے، اور اس کتاب کو ابو المکرم نے بنگلہ میں ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب ابو المکرم کی نہیں ہے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. لہذا جو باتیں سند کے ساتھ ہو، صحیح حدیث و قرآن کے ساتھ ہو، وہی امت کو دینی چاہیے. الغرض یہ جو چند باتیں تھیں یہ میرے لیے نہیں، مجھے اسلام کے تعلق سے بیان کرنا، اسلام کی شبیہ سے کالا دھبا کو دور کرنا ہم لوگوں پر فرض ہے. اس لیے ہمارا اسلام اس طرح کے کہانیوں کے محتاج نہیں ہے. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے درخشندہ اور واضح راستے پر چھوڑ گیا ہے جس کی رات بھی دین کی طرح اجالے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. لوگوں، میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگوں کو ایک ایسی شاہ راہ، ایک روشن راستے پر چھوڑ جا رہا ہوں جس کی رات بھی کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت نے اجالا کر دیا ہے. واضح ہے، حق اور باطل کی تمیز کرنا آسان ہے. ہمیں ایسے قصے کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج
کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اسلام کے اندر کوئی کمی اور خامی نہیں ہے. اسلام کے اندر کہیں اور سوراخ سوئی ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. اسلام مکمل ہے, اسلام تمام ہے, اسلام مکمل ماہ تمام ہے, اس میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمارے نونہالوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اولاد کو ایسے مدارس میں جانا چاہیے, ایسے علماء کے پاس پڑھنا چاہیے جہاں صحیح بات ملے اور صحیح اسلام کی اشاعت ہو, اسلام کی صحیح تبلیغ ہو. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, اگر تم کو ایک آیت کے بارے میں صحیح علم ہو اس کو پہنچاؤ, مگر کب؟ جب آپ کے پاس ایک آیت کا صحیح علم ہو. اگر صحیح علم نہیں ہے, آیت تو پڑھ لیے ہیں, تفسیر نہیں معلوم ہے, ترجمہ نہیں معلوم ہے, آپ اس کو بیان نہ کر سکتے, آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو رشد و ہدایت کے راستے پر لائیں گے, آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. لہذا جب تک مضبوطی کے ساتھ, ٹھوس پن کے ساتھ کوئی چیز معلوم نہ ہو تو نہیں بیان کرنی چاہیے, نہیں بیان کرنی چاہیے. اور ابن الجوزی کی جو کتاب جو میں بتایا صفوۃ الصفوہ, ابن الجوزی کو وفات 597 ہجری میں ہے, اور ان کی اس کتاب کے اندر بہت ساری غلط سلط باتیں بھی موجود ہیں. یہ کون بتائے گا؟ علماء کرام بتائیں گے ہمارے. مگر مجھے افسوس, پھر میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ آج کی محفل میں آپ علاقے کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کو مدعو کر دے, ان کو بلا دے. اور میرے بھائیوں, اصلاح کا دور شروع ہو چکا ہے. اصلاح کیجئے, اپنے نفس میں اصلاح کیجئے, جلسوں کی اصلاح کیجئے, مدرسے کی اصلاح کیجئے, سماج کی اصلاح کیجئے. اور اسلام کے نام پر جو غلط سلط روایتیں, ضعیف, مردود, موضوع اور مراسیل بیان کیے جا رہے ہیں, اسلام کو ان سے پاک کیجئے. مجھے جس موضوع پہ بولنا تھا, وقت بہت کم ہے, میں کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن جب آیا ہوں یقین انشاءاللہ العزیز صحیح حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں جتنی باتیں نیت کر کے آیا تھا بتانے کے لیے اتنا تو بتا نہیں سکتا, مگر پھر بھی آئندہ آدھے گھنٹے میں جتنا ہو سکے میں ضرور بیان کروں گا. ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات, کتاب اللہ کی یہ صدائیں, رسول کی آواز, صحابہ کی یہ پکار آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ صحیح راہ پہ آ جائیں. میرے بھائیوں, ہم کون ہیں, ہمارا نام کیا ہے, ہمارا نسب العین کیا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ 3 سوال ہیں. ہم کون ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, نسب العین کیا ہے, دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے. دنیا میں ہم یوں نہیں آئے, دنیا میں ہم یوں نہیں آئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے, دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ایک عظیم مقصد کے تحت. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے ایمان والو, مسلمانوں سنو, انسانوں سنو, ہم نے جن اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے, میری پرستش کرے, میری بندگی کرے, میری عبادت میں جٹ جائے. یہ ہے مقصد تخلیق. اور ہم کون ہیں میرے بھائیوں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میرے بھائیوں, آدھا گھنٹہ صبر کر لیجئے. ہو سکتا ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کب کون سا جملہ کس کی حیات کو بدل دے یہ کہہ نہیں سکتے. ابن حزم رحمہ اللہ
ابن حزم رحمہ اللہ، دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ ایک جملہ انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے، تو اس کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا عجیب بات ہے، مسلمان ہو اور مسجد میں آئے ہو اور تحیۃ المسجد کا کوئی نام و نشانہ نہیں، کیسے تم بیٹھ گئے؟ تحیۃ المسجد کہاں؟ کہا اچھا جب مسجد میں آؤں تو تحیۃ المسجد پڑھوں، ٹھیک ہے۔ اب جب داخل ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، ایک دن داخل ہوئے عصر کے بعد تو ایک آدمی نے ٹوک دیا، کہا کہ اچھا جب چاہو نماز پڑھنا شروع کر دو، مسجد میں نماز کیوں؟ ارے اس دن میں نماز نہیں پڑھا تو ٹوکے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج میں نے پڑھا تو وہ روک رہے کیوں پڑھتے ہو؟ بڑا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کب پڑھوں کب نہ پڑھوں۔ حل تلاش کرنے کے لیے لگ گئے، جب لگ گئے حل تلاش کرنے کے لیے، کہا کہ اس علم کو میں پڑھ کے ہی چھوڑوں گا، اس علم کو میں جان کر ہی چھوڑوں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پڑھتے ابن حزم رحمہ اللہ محلہ جیسے کتاب کے مؤلف بنے۔ ابن حزم رحمہ اللہ محلہ جیسے کتاب کے مؤلف بنے میرے بھائیوں۔ لہذا انسان کی کون سی بات دل میں اتر جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام داخلی کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، امام داخلی امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام داخلی نے کہا کاش کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی احادیث صحیحہ کو جمع کر دیتے۔ امام بخاری شاگرد ہیں، کہہ رہے ہیں امام داخلی رحمہ اللہ میرے استاد نے جو کہا فوقع فی قلبی، میرے استاد کی بات میرے دل میں اتر گئی، میں نے ٹھان لیا کہ آج سے میں جتنی صحیح حدیث ہوگی میرے بساط بھر میں سب کو میں جمع کروں گا۔ جمع کیا اور ہمیں اور آپ کو تحفہ دیا صحیح البخاری۔ کیا دیا؟ صحیح البخاری۔ ایک کلمے نے امام بخاری کے عزم اور ان کے استقلال کو، ان کے ہمت کو بلند کر دیا، اور انہوں نے بخاری جیسی کتاب تالیف کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر کر دیا میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شاید کہ آپ کے دل میں میری ایک بات بھی اتر جائے تو میں اپنی تقریر کو، اپنی اس آج کی حاضری کو اللہ کے لیے میں غنیمت جانوں گا۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہم لوگوں کا نام مسلم ہے۔ مسلم عربی زبان میں کیا ہے؟ مسلم، اور مسلم کو جب فارسی میں جمع بناتے ہیں تو الف اور نون بڑھا دیتے ہیں، مسلمان۔ تو مسلمان کا اصل کیا ہے؟ مسلم، اور مسلم یہ اسلما یسلمو اسلاما فهو مسلم، مان لینے کو مسلم کہتے ہیں، مان لینے والا۔ اور مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مسلمان بنایا ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت سے وہ مالا مال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مسلمان بنایا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان غلام، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے دھڑکتا ہے، اس کے رگوں میں محبت الہی، محبت رسول کا خون دوڑتا ہے، تو وہ دنیا کی تمام مشرکوں سے بہتر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہمارا نام مسلم ہے، مسلمان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے ختم کر دیے، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ بھیک مانگ رہا ہوں، تیرے واسطے تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی. رب کائنات، رب ذوالجلال، تو ہمیں سب سے پہلے مسلمان بنا اور میرے بعد میری نسل سے آنے والی میری نسلوں کو مسلمان بنا رب کائنات. اس لیے کہ مسلمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے. ہمارا نام مسلمان ہے. مسلمان کا معنی ماننے والا، اپنے آپ کو حوالہ کرنے والا. ہم سب اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی حوالے کر دیے ہیں. ان کے قانون کے مطابق، ان کے دستور کے مطابق، ان کے اصول و قواعد کے مطابق، ان کے ضابطے کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی. اس لیے ہمارا نام مسلمان ہے. اللہ رب العالمین ایک مومن کی تعریف کرتے ہوئے، مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت وہ ہے جب کسی مسئلے پہ رب کائنات اور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے، اس مسئلے میں اس کو تیسری رائے داخل کرنے کی اجازت نہ ہو. یہ ہے مومن کا معنی. رسول نے فرما دیا آمنا وصدقنا، اللہ نے فرما دیا آمنا وصدقنا. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکا لینے کو مسلمان کہتے ہیں. سر جھکا لینے کو مسلمان کہتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے ناک میں، ہماری گردنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ہے. جہاں اللہ کہے گا کھڑا ہو جا، ہم کھڑا ہو جاتے ہیں. جہاں کہے بیٹھ جا، ہم بیٹھ جاتے ہیں. جہاں کہے لیٹ جا، ہم لیٹ جاتے ہیں. اسی کا نام مسلمان ہے. ہم اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں. شادی میں، بیاہ میں، عقیدے میں اور کھانے میں، پینے میں، صلاۃ میں، صیام میں، حج میں، زکوٰۃ میں، الغرض دنیا کی تمام شعبہ حیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے اور اصول پر ہم چلتے ہیں. اسی کا نام مسلمان ہے. اگر کوئی نہیں چلتا ہے تو براہ کرم اپنے آپ کو مسلمان نہ کریں. ہم مسلمان ہیں. ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہمارا نصب العین ہے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشندی اور قیامت کے دن حصول جنت ہمارا نصب العین ہے. اگر فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے جس کو نجات مل جائے اور جس کے لیے جنت کے راستے ہموار ہو جائیں، فقد فاز. حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہی انسان فلاح یاب ہے. دنیا کی چالاکی، دنیا کی عیاری، دنیا کی مکاری، دنیا کی فریبی، دنیا کی آپ کی زیر کی کچھ کام نہیں آئے گی. اگر قیامت کے دن اگر فیل ہو گئے تو میرے بھائیوں ہمارا نصب العین اللہ کی رضا جوئی ہے اور حصول جنت ہے. میرے بھائیوں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کرنا چاہیے وہی جو قرآن نے کہا ہے. ہماری سانسیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری حیات، ہماری موت، یہ سب اللہ کے واسطے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری زندگی، میری حیات، میری موت للہ رب العالمین، رب کائنات کے واسطے ہے. میں سانس لے رہا ہوں جتنی گھڑی بھی اللہ کے واسطے لے رہا ہوں، اللہ کی دین کے لیے لے رہا ہوں، اللہ کے کام کے لیے لے رہا ہوں، اللہ کی عبادت و بندی کے لیے لے رہا ہوں. یہ ہے ہم کو ہونا چاہیے. مگر افسوس کہ جمعے میں، تقریروں میں، تحریروں میں، محفلوں میں
اور نہ جانے کہاں کہاں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی صدائیں دی جا رہی ہیں، مگر ہمارا دل ہے کہ ہمارا دل پتھر نما بن گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پتھروں کے 3 اقسام بیان کیے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل سنگ دل پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے۔ اتنی تقریب میرے خیال سے مسلمانوں کے علاوہ کسی مذہب میں ہفتہ واری وجوبی طور پر تقریر نہیں ہے، وجوبی طور پر نصیحت نہیں ہے۔ ہر جمعہ میں تقریر کرنا، خطاب کرنا، اللہ کے رسول کی بیانات کو لوگوں تک پہنچا دینا فرض ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دل کے تالے نہیں کھل رہے ہیں، پتھر نما بن چکا ہے دل ہمارا۔ جبکہ اللہ نے پتھروں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک پتھر یہ ہے کہ جس کے اندر سے پانی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ایک پتھر یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس کے بیچ سے پانی کی نالیاں بہنے لگتی ہیں۔ اور تیسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے اوپر سے لڑھکتے ہوئے نیچے آ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ مگر ہم ہے کہ ہمارے دل میں باتیں اثر نہیں کرتی، باتیں اثر نہیں کرتی میرے بھائیوں، جبکہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت ہی دنیا کے اندر ہر طرح کی بھلائی کا باعث ہے، اور معصیت، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے اندر آپ جتنی بھلائی دیکھ رہے ہیں یہ اطاعت کا نتیجہ ہے، اطاعت کا ثمرہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی برائیاں، جتنی خرافات، جتنی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی معصیت کا نتیجہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر بھلائی اطاعت کی بنیاد پر ہے، اور دنیا کے اندر ہر برائی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید میں بارہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کھولا، مصحف کھولا، تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں مجھے 30 سے زائد آیتیں ملی۔ کتنی؟ 30 سے زائد آیتیں اللہ کی اطاعت پر ہے میرے بھائیوں۔ انہی آیتوں میں صلی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حاکم وقت یا علماء کرام کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، مگر ہم ہیں کہ اطاعت کرتے نہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحابہ کرام کیسے کرتے تھے، انبیاء اعظام اللہ کی اطاعت کیسے کرتے تھے، اس کی ہلکی سی جھلکیاں دے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت عبادت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کے واسطے عبادت ہے، اور اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں، رسول کی اطاعت رسول کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا، تبھی جا کے آپ کا دل اطاعت پر آمادہ ہوگا۔ صحابہ کرام جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے تھے ہمارے سامنے بیان کی جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اچھے کام کیجئے، برے کاموں سے رک جائیے، کہا جا رہا ہے امر بالمعروف کیجئے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیے، کہا جا رہا ہے با پردہ رہیے، کہا جا رہا ہے حرام مت کھائیے، کہا جا رہا ہے سچی باتیں کہیے، کہا جا رہا ہے جھوٹی باتیں نہ کہیں، مگر ہم کہاں سنتے ہیں؟ انبیاء کرام کو جب اللہ رب العالمین حکم دیتا تھا تو بلا تعمل، بلا جھجک، بلا تاخیر اس کام کو کر ڈالتے تھے، اس کام کو کر ڈالتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اسلم، اپنے آپ کو سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو، تیری ساری بندگی کو میرے لیے خالص کرتے ہوئے کرو۔ جو ہی کہنا تھا ابراہیم نے کیا کہا؟ ہماری طرح سے نہیں، اسلمت لرب العالمین، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ فرمان آنا ہی تھا کہ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے کہا اسلم، جواب آتا ہے اسلم، تو اے ابراہیم اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ ابراہیم جھک کر کے فوراً بلا تاخیر کہتا ہے اسلم تو میرے بھائیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی اذیت سے، فرعون کی پریشانی سے نجات پا کر کے، سمندر پار کر کے، اپنے لوگوں کو لے کر کے سمندر پار کر لیے، وہاں انہوں نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا کوہ طور جانے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ چلے آؤ کوہ طور کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگے، اور جو 70 لوگ بھی جانے والے تھے وہ پیچھے پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کیا بات ہے، سب لوگوں کو ساتھ لانا تھا نا، مگر تو ان لوگوں کو چھوڑ کر اکیلا جلدی جلدی کیوں آ رہا ہے میرے پاس؟ جواب سنیے کیا کہہ رہا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ تو نے کہا ہے آ جا، اگر میں دیر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ تیرا غیظ و غضب مجھ پر نازل ہو جاتا، میں جلدی کے ساتھ جلدی اس لیے آ رہا ہوں لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے، میرے جلد بازی کو جیسے، تیز آنے کو جیسے تو نے حکم دیا فوراً حاضر ہو گیا، اس لیے ہو سکتا ہے تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ میں جلدی آیا ہوں، دیر نہیں کیا، وقفہ نہیں کیا، تحمل نہیں کیا، سوچا نہیں، ادھر ادھر نہیں کیا، دائیں بائیں نہیں کیا، اور چوں چرا نہیں کیا، کیوں کیسے نہیں کیا، حاضر ہو گیا میرے بھائیوں۔ مسلمان ہو تو ایسا، مسلمان ہو تو ایسا میرے بھائیوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے بھائیوں وحی آتی ہے کمبلی والے، کمبل باندھنے والے، چادر لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جا، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، ایک روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی روایت کے مطابق کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے قریش کے لوگوں، اے بنی فہر، اے بنی عبد مناف، حاضر ہو جاؤ۔ جب کوئی انسان اس زمانے میں کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کو اس مصیبت سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ جہاں حاجی لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔
پہاڑی کے اس پار کوئی نہیں ہے، اس پار قریش کے تمام لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو قریش کے لوگو، بتاؤ اگر میں بتاؤں کہ پہاڑی کے اس پار سے جہاں تم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہو اور میں دیکھ پا رہا ہوں، اگر تم کو بتاؤں کہ پہاڑی کے اس پار سے تمہارے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے تجھے کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے جب جب تجھے آزمایا ہے تجھے سچا پایا ہے، تو صحیح ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، تیری بات سچی ہے۔ اب نبی نے کہا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ ابو لہب نے کہا اچھا اسی نے جمع کیے تھے، الہذا جماعتنا تبا لک سائر اليوم، ساری زندگی سارے دن تمہاری بربادی ہو۔ اللہ رب العالمین کو ابو لہب کا جملہ گرا گزرا، آسمان سے قیامت تک کے لیے ابو لہب پر لعنت کرنے کے لیے قرآن نازل ہو گیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آج بھی قرآن کی یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے، قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ تم نے میرے نبی کو ایک مرتبہ کہا، اللہ نے قیامت تک کے لیے تیرے مقدر میں لعنت لکھ دی۔ میرے بھائیوں حکم الغرض حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آتے ہی کوہ سوار فوراً چڑھ جاتے ہیں اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی کا، اے نبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل بڑھنے والے رات کو کم سویا کرو، نماز پڑھا کرو۔ حکم آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے، حتی تتورم قدما، سرور کائنات کے دونوں قدم لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے پھول جایا کرتے تھے میرے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ میرے بھائیوں کہاں ہیں ہم؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی بلا تعمل، بلا تردد، بلا تاخیر، بلا چونچرا، بغیر کیسے کیوں کہے تسلیم کر لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے۔ میرے بھائیوں ان کے چند نمونے میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے، جو ہی جوتے اتارے پیچھے صحابہ کرام جانے سار نبی کے محبین، نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی پر فدا ہونے والے، نبی پر اپنے خون کو صدقہ کرنے والے، باپ ماں کو لٹانے والے صحابہ کرام جب دیکھے کہ نبی نے جوتا کھول دیا ہے فوراً سب اپنے اپنے جوتے کھولنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے جوتے کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کیا بات ہے تم لوگ جوتے کھول دیے ہو؟ کیا جواب تھا؟ میرے بھائیوں مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، ہم انہی صحابہ کرام تابعی نظام تابعی نظام کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کی اپنے آپ کو سلفی کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیا جواب تھا سنیے، رائنا کا خلعت فخلعنا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے جوتا کھولا تو آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی کھول دیا۔ ایسا نہیں کہ کیوں، کیسے، کیا وجہ، کیوں کھولیں گے، کیا نقصان، کیا فائدہ، کیا اس میں ملے گا، کیا کھوئیں گے، ایسا نہیں، دیکھا ہم نے کھول دیا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ کے علاوہ باپ ماں کی قسم کھایا کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے سماج میں کہیں کہیں
ہے باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم. اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا اور صحابہ کے دربار سے کہلوایا، اللہ اور اس کے رسول تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے باپ کی قسم کھانے سے. اللہ اکبر. حکم صادر ہو گیا. کہاں سے؟ سرور کائنات محمد الرسول اللہ سے. عمر کیا کہتے ہیں سنیے، واللہ ما حلفت بعدہ لا ذاکرا ولا آجرا. بخاری کی روایت ہے کہ قسم خدا کی جب سے اللہ کے رسول کی میں نے یہ حدیث سنی میں نے کبھی قسم نہیں کھائی ہے، لا ذاکرا، نہ کبھی دانستہ طور پر میں نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے، ولا آشرن، اور نہ ہی میں نے کسی کی قسم کی نقل کی ہے. جیسے مان لیے کسی نے کہا فلاں نے قسم کھایا باپ کی قسم میرے ابو، میں نے اس طرح سے کسی کی حکایت بھی بیان نہیں کی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں طاعت، اس کو کہتے ہیں طاعت. میرے بھائیوں، ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، جابر بن سلیم شاید نام ہے اس کا، کہتا اللہ کے رسول ہم دیہاتی آدمی ہیں، ہماری زبان میں سختی ہے، تلخی ہے، ہمیں کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احدا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا. کیا کہا؟ کسی کو گالی مت دینا. جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث فرمائی اور میں نے حدیث سنی، اس کے بعد سے ما سببت واللہ لا شاتن ولا بعیرن. میں نے یہ حدیث سننے کے بعد نہ میں نے انسان تو دور کی بات، میں نے انسان کو گالی دینا چھوڑ دیا، میں نے کسی بکری کو یا کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اطاعت، یہ ہے جذبہ. میرے بھائیوں، غزوہ خندق کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ غزوہ خندق جو مدینے میں ہر طرح سے کفار یہودی مل کر مہا گٹھ بندھن بنا کر کے مسلمانوں کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا. قرآن نے سورہ احزاب میں بڑی ہی خطرناک اور دل دہلانے والے منظر کشی کی ہے میرے بھائیوں، اور کہا اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جس دن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے تمہارے دشمن آیا گئے تھے اور تم کو ہلاک کرنے والے تھے. اس وقت ہم نے تم پر ہوا بھیجی میرے بھائیوں. غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق سخت ٹھنڈی کے موسم میں ہوا، سخت ٹھنڈی، کڑاکے کی ٹھنڈی میں. حذیفہ بن الیمان جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد کوفہ کی مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ایک تابعی بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا لقاتلت فی سبیل اللہ وابلیت، اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ ہوتا تو میں راہ خدا میں جہاد کرتا، قتال کرتا اور اللہ کے رسول کی مدد و نصرت میں بڑی کوشش کرتا، کوتاہی نہیں کرتا. حذیفہ بن الیمان سمجھ گئے کہ یہ آدمی کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو محنت کی ہے اس کو یہ آدمی ہلکا بیان کرنا چاہ رہا ہے. حذیفہ نے کہا سن، اگر تو زندہ ہوتا تو تو جہاد کرتا. سن لے، غزوہ خندق کے موقع پہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ انسان کو کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. کوئی اپنے بدن کو بالکل سکڑائے بیٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے سلام پھرے، کہنے لگے من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو قریش جو مکہ سے آئے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے، اس کی خبر لے کے آئے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی خوشخبری. حذیفہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی تھی کسی کو جرأت نہ ہوئی کوئی کہہ نہ پائے کہ اللہ کے رسول میں کھڑا ہو جاؤں گا.
ابھی حکم نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو قوم کی خبر مجھ تک پہنچائے گا، کتنی تعداد ہے، کیا تیاری ہے، کیا کر رہے ہیں، کتنے اسلحہ ہیں، کیا منصوبے ہیں اس کی خبر لا کے مجھ کو کون دے گا. پھر بھی کوئی کھڑے نہیں ہوئے. کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اتنی ٹھنڈی تھی کہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹنا پسند نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے وَقُرٌ، اتنی ٹھنڈی تھی کہ جب کوئی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو انسان اپنے دانت کو پیستا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں قر یقرقر بہ الاسنان، جس سے انسان کی ٹھنڈی کہ انسان اپنے دانت کو پیسنے لگتا ہے. اتنی ٹھنڈی تھی. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے گا اور اس کو بشارت دیتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. کوئی کھڑی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے اب نام لے لیا، یا حذیفہ قم، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اب حذیفہ کہتے ہیں فلم اجد بدن، اب میرا کوئی راستہ نہیں بچا، مجھے کھڑا ہونا ہی پڑا. جب نام لے لیا کھڑا ہو گیا. کہا کہ جاؤ. اور اللہ رب العالمین کے رسول نے دعا کر دی، اللہ محفظہ من فوقہ ومن تحتہ ومن یمینہ وعن شمالہ. اے اللہ تو حذیفہ کی حفاظت کرنا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. اللہ کے رسول کی دعا آسمان کو لگ گئی، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی. حذیفہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈی میں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا. جب میں نکلا تو اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی وَلَا تَدْعَرْهُمْ عَلَيَّ، حذیفہ جا تو رہے ہو، خبر لے کے آنا